السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں اسٹوری کا پارٹ نمبر 2 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اسٹوری کا نام ہے خون اشام چڑیلیں اور پرانی حویلی۔ تو آئیے اسٹوری اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سرکار نہ تو ان کی حالت دیکھ کر خوفزدہ ہوئے بلکہ اپنی روحانی طاقت سے خداوند قدوس نے انہیں عطا کی تھی ان تینوں کے بالوں کو اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیا تو چڑیلوں نے اپنے آپ کو سرکار سے چھڑانے کی بہت کوشش کی، بہت چلائیں، بہت روئی، مگر معاملہ یکدم الٹا ہو گیا۔ وہی چڑیلیں جو پہلے بہت اکڑ خو دکھا رہی تھیں اپنی منت سماجت پر اتر آئیں اور بولی، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ آپ واقعی اتنی پہنچی ہوئی سرکار ہیں۔ ہم تو یہی سمجھ رہے تھیں کہ پہلے والے ہزاروں عامل، پیر، فقیر، بھکشو، بھگت، پنڈت ہمیں نکالنے آئے تو ہمارے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوئے۔ ہم آپ کو آپ کے اسی پیغمبر حضرت سلیمان کا واسطہ دیتی ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیں۔ ہم نہ صرف اپنے مسکن یہ علاقہ بلکہ شہر ہی چھوڑ کر چلی جاتی ہیں۔ سرکار سید سردار عالم شاہ نے فرمایا، پہلے میں تمہاری منتیں سماجتیں کر رہا تھا، تم ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ میں نے تمہیں پہلے کہا تھا کہ تم نے میری منت سماجت کرنی ہے، تم نے مجھے حضرت سلیمان کا واسطہ دیا ہے تو میں اتنا ظلم نہیں کروں گا جتنی تم ظالم ہو۔ اللہ کے نام کے طفیل، تم پر اتنا رحم کر رہا ہوں کہ تمہیں جلا کر خاک نہیں کر رہا۔ حالانکہ تمہارے عزائم اور جرائم، جن کی تفصیل بہت لمبی ہے، کو دیکھتے ہوئے جو تم نے اب تک اس گھر کے مکینوں پر اور پورے علاقے پر ظلم ڈھائے ہیں تو تم اس سزا کی مستحق نہیں ہو، لیکن تم نے مجھے واسطہ ہی ایسا دیا ہے جسے میں ٹھکرا نہیں سکتا، لہٰذا تمہیں عمر قید کی سزا سناتا ہوں۔ اسی جگہ تمہارے ہی مسکن میں اس سامنے والے کمرے کو میں تمہارے لیے زندان بناتے ہوئے قید کرتا ہوں۔ یہ سن کر وہ تینوں پھوٹ پھوٹ کر زاروں قطار رونے لگی، چیخ رہی تھیں، چلا رہی تھیں، بار بار واسطے دے رہی تھیں۔ سرکار نے فرمایا، جب تم اس گھر کے مکینوں پر اور علاقے کے باسیوں پر ظلم کرتی تھی تو یہ روتے تھے، تو تم بہت خوشیاں مناتی، اور اب تمہارے رونے کی باری ہے اور ان کے ہنسنے کی اور خوشیاں منانے کی۔ ان کے واسطے مسلسل جاری تھے لیکن سرکار نے ان کی ایک نہ سنی، تو وہ روتے ہوئے بولیں، ہم جو 2 بہنیں ہیں ہمیں قید کر لیں، مگر یہ جو تیسری ہماری خالہ ذات ہے، یہ ہماری مہمان ہے، اسے چھوڑ دیں۔ سرکار نے ان کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے اسی کوٹھی کی دوسری منزل پر ایک کمرے میں قید کر کے دروازے پر اسم اعظم پڑھ کر کیل دیا تاکہ کسی بھی صورت باہر نہ نکل سکے۔ دروازے پر بہت بڑا تالا لگا دیا گیا۔ سکھ فیملی یہاں پاس ہی بیٹھ کر یہ سب ماجرا دیکھ رہی تھی اور سن رہی تھی۔ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ سرکار نے انہیں قابو کر کے قید کر دیا ہے تو وہ بہت خوش ہوئے۔ یہ خبر ارد گرد کے لوگوں میں پہنچی، بلکہ پورے شہر میں ایسے پھیلی جیسے خشک جنگل میں آگ پھیلتی ہے۔ شہر کے لوگ جو پہلے بہت خوفزدہ، ڈرے ڈرے رہتے تھے، آج اس اچانک تغیر و تبدیل پر خوشیاں منانے کے ساتھ ساتھ مٹھائیاں بانٹنی جاری تھیں۔ سرکار نے ایک راجگیر کو بلا کر اس کمرے میں 1.5 مربع فٹ کا سوراخ بنوایا اور اس پر لکڑی کی ایک کھڑکی بنا کر لگائی۔ گھر کے مکینوں کو کہا کہ میں نے کھڑکی اس لیے بنوائی ہے کہ تم لوگوں نے ہر روز شام کو دال پکا کر ساتھ میں 6 عدد روٹیاں اس کھڑکی کو کھول کر ان کو دے دینی ہے۔ سکھ فیملی کے تمام چھوٹے بڑے افراد سرکار کی کرامات دیکھ کر بہت خوش تھے۔ ان سب گھر والوں نے آپس میں علیحدگی میں جا کر مشورہ کیا اور پھر سرکار کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے تھے۔ جی فرمائیے، اب کیا بات ہے؟ تو ہربھجن سنگھ جو گھر کا سربراہ تھا بولا، سرکار ایک عرض ہے، اگر قبول ہو۔ کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا، پہلے ہمیں یہ یقین دہانی کرائیں کہ جہاں ہم پر اتنی بڑی بلکہ پہاڑ جیسی مصیبت اور آفت کو دور کر کے ہم پر بہت ہی بڑا احسان کیا ہے، وہاں ہماری اس عرض کو بھی قبول کرنے کا وعدہ کریں تو پھر بتائیں گے۔ ٹھیک ہے، اگر قبول کرنے والی ہوگی تو ضرور قبول کروں گا۔ اگلے دن بتائیں گے سرکار، اب آپ آرام کر لیں، رات کافی ہو گئی ہے، پھر آپ نے پورا دن ان چڑیلوں سے مغز ماری بھی تو کی ہے۔ اگلی صبح بہت سے لوگ سرکار کی زیارت کرنے آ رہے تھے، کچھ آ رہے کچھ جا رہے تھے، یعنی لوگوں کا آنے جانے کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ 1 بجے تک سرکار نے سکھ فیملی سے کہا کہ اب مجھے اجازت دیں، اور ہاں، جانے سے پہلے آپ مجھے اپنی عرض بتائیں جس کے قبول کرنے کے لیے مجھ سے وعدے لے رہے تھے۔ ہربھجن سنگھ نے آگے بڑھ کر شاہ صاحب کے سامنے ایک بڑا
بند خاکی لفافہ سامنے رکھتے ہوئے کہنے لگے، سرکار، ہمارے گرو اور آپ کے اللہ نے ہمیں بہت کچھ دے رکھا ہے۔ اس لفافے میں اس کوٹھی کی ملکیت کے کاغذات ہیں جو ہم نے آپ کے نام کر دی ہے۔ یہ مکان آپ کو اپنی طرف سے تحفے کے طور پر دیتے ہیں، ہماری طرف سے یہ حقیر سا تحفہ قبول فرمائیں۔ نہیں، میں یہ کوئی تحفہ لینے کے لیے ان کو نکالنے نہیں آیا۔ اگر آپ کچھ دینا چاہتے ہیں تو آپ میرے اللہ اور میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ سرکار آپ کی اس بات پر ضرور سوچیں گے، آپس میں صلاح مشورہ کریں گے، پر آپ کو اطلاع کریں گے۔ لیکن اب ہم اس مکان میں نہیں رہیں گے کیونکہ یہ مکان ہم آپ کے نام کروا چکے ہیں۔ سرکار یہ نذرانہ تو بہت کم ہے، ہمارا تو ان چڑیلوں نے بہت نقصان کیا، ہمیں بہت زیادہ پریشان کیا، اب ہم آئندہ بھی جنات کی خدمت کرتے رہیں گے۔ سرکار کو مجبوراً کوٹھی نما مکان قبول کرنا پڑا اور پھر اس میں رہائش اختیار کرنا پڑی، وہ بھی سکھ فیملی کے بے حد اصرار پر۔ سرکار روزانہ شام کو دال اور روٹیاں اپنے ہاتھ سے ان چڑیلوں کو ڈالتے۔ موصوف کے نانا میاں غلام محمد سرکار کے مرید تھے۔ سرکار نے انہیں خلافت سے نوازا ہوا تھا۔ ایک دن کہنے لگے، یا حضرت، میں ان چڑیلوں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میاں صاحب، تم ان کو نہیں دیکھ سکو گے، مگر میاں صاحب کی ضد پر اور بہت اصرار کرنے پر کہا، چلو ٹھیک ہے، تم انہیں دیکھنا ہی چاہتے ہو تو آج شام کا کھانا میں نہیں، تم ہی ان کو دینے جاؤ گے۔ اور ہاں، زیادہ دیر کھڑکی کے پاس کھڑے نہ رہنا، صرف ایک جھلک دیکھ کر کھڑکی بند کر دینا۔ جی سرکار، ایسا ہی کروں گا، انہوں نے کہا۔ شام کو میاں صاحب نے دال روٹیاں ڈالی اور کھڑکی کو کھولا۔ جیسے ہی کھانا اندر کیا، چڑیلوں نے جھپٹا جھپٹی شروع کر دی اور میاں صاحب ان کو دیکھنے لگے۔ کافی دیر دیکھنے کے بعد انہوں نے جیسے ہی کھڑکی بند کی، انہیں زور کا چکر آیا اور دھڑام سے گر پڑے۔ پیچھے شاہ صاحب اپنے چند مریدوں کے ساتھ کھڑے دیکھ رہے تھے۔ ان مریدوں نے شاہ صاحب کے کہنے پر آگے بڑھ کے میاں غلام محمد کو اٹھا کر نیچے کمرے میں جا کر لٹا دیا اور شاہ صاحب کو کہنے لگے، یا حضرت، میاں صاحب کو تو بہت تیز بخار ہو گیا ہے۔ سرکار نے میاں صاحب کو دم کیا اور پانی بھی پڑھ کر پلایا۔ میاں صاحب، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ جی سرکار، آپ کی دعاؤں سے ٹھیک ہوں، بہت ہی مدھم آواز میں جواب آیا۔ سرکار نے فرمایا، میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ کھانا اندر دے کر فوراً کھڑکی بند کر دینا، لیکن تم نے میرے کہنے پر عمل نہ کر کے اپنی منمانی کرتے ہوئے نتیجہ دیکھ لیا۔ یہ بخار مسلسل 4 دن تک برقرار رہا۔ 5ویں دن طبیعت سنبھلنے پر سرکار کی خدمت میں حاضری دی۔ میاں کیسے ہو؟ سرکار، ٹھیک ہوں۔ شاہ صاحب نے عذرائے مذاق میں کہا، میاں صاحب، جی سرکار، آپ نے آج پھر چڑیلوں کو کھانا دینے جانا ہے؟ نہ سرکار، میں نے آج یہ کام نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرنا؟ آپ نے ان چڑیلوں کو نہیں دیکھنا کیا؟ جی نہیں، یہ میرے بس کا کام نہیں۔ میری چھوڑیے میرے ماں باپ کی توبہ، جو میں اب ان کو دیکھنے کا بھی نام لوں۔ وقت تو ایسے گزر رہا تھا جیسے پر لگا کے اڑ رہا ہوں۔ گھنٹے دن میں، دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں تبدیل ہوتے گئے۔ سرکار کا آخری وقت آ گیا۔ یوں گمان ہوتا تھا جیسے ہواؤں نے اپنا رخ تبدیل کر لیا ہو، بہاریں طوفان کی زد میں آ گئی ہوں، انجم کی ذوفشانی کم ہو گئی ہوں، پھول بھی خزاں کی لپیٹ میں آ گئی ہوں، کیونکہ سرکار اس فانی دنیا سے کوچ کر گئے۔ ان کا مزار مبارک شیخو شریف میں موجود ہے۔ ادھر دوسری طرف 14 اگست 1947 کا دن کتنا مبارک دن اور روشن دن، اور اس کی صبح کتنی نورانی تھی۔ اس دن حضرت قائد اعظم کی ولولہ انگیز قیادت کا پھل اللہ تعالیٰ رب العزت نے پاکستان جیسی عظیم مملکت سے نوازا۔ سکھ خاندان لاہور کو چھوڑ کر ہندوستان جا بسا۔ ادھر سرکار کے ایک ہی صاحبزادے سید منظور حسین شاہ تھے۔ یہ بھی بہت پہنچی ہوئی ہستی تھے۔ باپ کی طرف سے انہیں یہ وراثت میں جو ملی تھی، اپنی زندگی بہت اچھے طریقے سے بسر کر کے اس جہاں فانی سے وصال فرما گئے۔ سید منظور حسین شاہ صاحب کے 2 صاحبزادے سید مشکور حسین شاہ صاحب موصوف، جس کے مرید ہیں، اور چھوٹے سید ظفر حسین صاحب تھے۔ ایک روز گرمی کا موسم تھا، دن کے 10 بجے کا وقت تھا۔ سید بولے، شاہ کوچوان اشرف کو کہو تانگا نکالیں، ذرا بنگلہ شہر ہو کر آئیں، تھوڑا سا کچھ کام ہے۔ اشرف نے تانگا تیار کیا۔ گرمی بہت تھی، چلچلاتی دھوپ پڑ رہی تھی۔ حضرت صاحب گانتے میں بیٹھ گئے تو اشرف نے تانگا چلانے شروع کیا۔
تانگا گاؤں سے ابھی کوئی 2 میل دور ہی گیا تھا کہ سڑک کے بائیں جانب سے بہت ہی سریلی سی آواز آئی، سید مظفر حسین شاہ صاحب، ذرا کچھ دیر کے لیے رکنا، میری ایک عرض سننا۔ شاہ صاحب نے اشرف کو تانگا روکنے کا اشارہ کیا تو تانگا رک گیا۔ شاہ صاحب اور کوچوان دونوں ہی آواز والی سمت دیکھنے لگے۔ چند لمحوں میں برقعے میں ایک لمبی قد والی دبلی پتلی سی لڑکی چلتے ہوئے ٹانگے کے پاس آ کر رکی۔ برقعے کا پردہ ہٹایا تو اندر سے بہت ہی حسین و جمیل چہرہ دیکھنے کو ملا۔ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی۔ اس نے شاہ صاحب کو سلام کیا تو اس کے ہاتھ کی 4 انگلیاں تھیں، انگوٹھا نہیں تھا۔ سرکار نے کہا، آپ نے سلام کر لیا تو کیا اب ہم چلیں؟ جی نہیں سرکار، چند منٹ دے دیں، میں نے ابھی تو آپ کو اپنی بات سنانی ہے۔ جی کہیں، کیا کہنا ہے؟ وہ بولی، جناب میں بھی آپ کی طرح سید زادی ہوں، میرا گھر حجرہ شاہ مقیم کے پاس چک نمبر 62 تھا۔ کیا مطلب؟ کہو۔ نہیں سرکار، تھا جواب نہیں رہا۔ کیوں نہیں رہا؟ سرکار، 1971 کی جنگ میں انڈیا کے جہاز نے ہمارے گاؤں پر حملہ کرتے ہوئے بم باری کی، جس سے ہمارا پورا گاؤں تباہ و برباد ہو گیا، جس میں میری ماں ماری گئی، ماں باپ بہن بھائی سب شہید ہو گئے۔ میں اس وقت اپنی خالہ کے ہاں راولپنڈی میں تھی۔ جب واپس آئی تو اپنے گاؤں کو ویران اجڑا ہوا پایا، گھر والوں کے ختم ہونے کی خبر ملی جس نے میری دن کا چین، رات کی نیندیں اڑا دی۔ رونا میرے مقدر میں لکھ دیا گیا۔ میں ہر وقت اپنے پیاروں کو یاد کر کے روتی رہتی ہوں۔ آج رات بھی روتے روتے میری آنکھ لگ گئی تو خواب میں آپ کے دادا سید سردار عالم شاہ صاحب ملے۔ انہوں نے مجھے بہت پیار کیا اور کہا، بیٹا جو ہونا تھا وہ ہو گیا، انہیں واپس نہیں لایا جا سکتا۔ اللہ کے کاموں میں کون دخل دے سکتا ہے، لہٰذا صبر کرو، اللہ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے۔ لہٰذا تم ایسے کرو، یہاں سے چل کر بنگلہ گو گیرا کے مشرق میں اس جگہ پر اب جہاں میں اور آپ موجود کھڑے ہیں کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ اتوار کے دن 10:25 پر ایک تانگا گزرے گا جس میں سفید رنگ کا گھوڑا ہوگا۔ اس تانگے میں میرا پوتا سید مظفر حسین شاہ سرخ بالوں والے سوار ہوں گے۔ ان کو اپنے گاؤں کے تباہ ہونے کی اور اپنے گھر والوں کی شہادت کی خبر بتا کر یہ کہنا کہ آپ کے بڑے بھائی سید مشکور حسین شاہ صاحب کے ہاں بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں۔ سرکار تمہاری بات سن کر تمہارے گھر لے جا کر تمہارا نکاح اپنے بڑے بھائی سے کرا دیں گے تو تمہارے بدن سے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بیٹا عطا کرے گا۔ یہ ہے عالی جاں میری دکھوں بھری داستان، غم جو میں نے آپ کے گوش گزار کر دی۔ شاہ صاحب نے اپنے تانگے پر پیچھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ یہ دو چیزیں جب بیٹھ گئی تو حضرت نے اشرف کوچوان کو اشارہ کیا کہ اشرف ذرا تانگے کو واپس گاؤں کی طرف موڑ لو، ذرا اس کو گھر پر چھوڑ آئیں۔ تانگا واپس چل پڑا۔ ابھی کوئی ½ کلومیٹر ہی سفر طے ہوا تھا کہ پیچھے بیٹھی نقلی شہزادی نے، جو سید زادی کا روپ دھارے ہوئے تھی، اس نے اپنی اصلی صورت میں آ کر اپنی طاقت کو یکجا کیا اور پوری قوت سے شاہ صاحب کی گردن پر ہاتھ مارا، یعنی شاہ صاحب کی گردن توڑنے کی کوشش کی، جو ناکام ہوئی۔ جب اس نے دیکھا کہ میرا وار کارگر ثابت نہیں ہوا، شاہ صاحب تو بالکل پہلے سے بھی بہتر حشاش بشاش ہیں، تو اس نے 1 سیکنڈ کی بھی تاخیر نہیں کی اور اڑنے کے لیے بالکل تیار تھی کہ سرکار نے فوراً پلٹ کر اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا۔ جہاں پہلے بہت خوبصورت چہرہ تھا وہاں خوفناک ہیبت ناک شکل، شعلہ گلتی آنکھیں، تیز اور نوکیلے دانت اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی تھی۔ اس نے بہت ہاتھ پاؤں چلائے، زور زور سے چیخی چلائی۔ شاہ صاحب نے کہا، بچوں میں نے تو اسی وقت دیکھ لیا تھا جب تم نے مجھے سلام کیا تھا، تمہارے ہاتھ کی 4 انگلیاں دیکھی، انگوٹھا نہیں تھا، تو میں نے فوراً تمہارے پاؤں کی طرف دیکھا، تمہارا پاؤں پیچھے کی طرف مڑے ہوئے تھے۔ میں اسی وقت سمجھ گیا کہ تم وہ نہیں ہو تم مجھے بتا رہی ہو، بلکہ تم ایک چڑیل ہو۔ پھر بھی میں نے تمہیں آزمانے کے لیے کہ یہ میرے ساتھ کیا کھیل کھیلنا چاہتی ہے، میں تو انجان بنا رہا، تمہیں معلوم نہیں ہونے دیا۔ اب دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کھیل کھیلتا ہوں، تیری کیا درگت بناتا ہوں۔ وہ یہ سن کر بہت پھڑپڑائی، اپنے آپ کو چھڑانے کی بڑی کوشش کی، لیکن کہاں اور کیسے چھوٹ سکتی تھی۔ شاہ صاحب نے اشرف کوچوان کی پگڑی لے کر اس چڑیل کے ہاتھ پاؤں باندھ کر تانگے میں اپنے پاؤں میں ڈال دیے
اور شیخو شریف اپنے گھر لے آئے۔ جی ناظرین، کہانی کا پارٹ نمبر 2 یہاں پہ میں ختم کرتی ہوں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں پارٹ نمبر 3 لے کر حاضر ہوں گی۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔